الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ معزز حاضرین اور سامعین، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وہ نئے نئے طریقے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین اصول وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان کے اس دہن مبارک سے وہ کلمات نکلے ہیں جن کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں اسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے بھی حکم فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو۔ زندگی گزارنے کے 5 سنہری اصول، جس میں انسان جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میں بہت پرہیزگار بن جاؤں، اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں ہر پریشانی سے آزاد ہو جاؤں، مجھے کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ رہے، تو ان سب کے لیے اور اچھا مومن اور اچھا مسلمان بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اصول دیے وہ اس حدیث شریف میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2305 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھ لیتا ہے، یہ باتیں لے لیتا ہے۔ تو یہاں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ مجھ سے ان باتوں کو سیکھو۔ فرمایا کہ مجھ سے یہ باتیں لیتا ہے فَيَعْمَلُ بِهِنَّ او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر وہ خود اس پہ عمل کرتا ہے یا ایسے بندوں کو سکھا دیتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے کلمات، یہ میرے ارشادات لوگ ان کو سیکھیں، خود بھی عمل کریں اور آگے سکھائیں بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں آپ کی ان تعلیمات کو محفوظ کرتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز بہت ہی حسین انداز ہے، دل نشین انداز ہے، کہ جس میں کوئی اہم بات جب آپ فرمانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے سامعین کو متوجہ کرتے ہیں، اور جس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنائیت کا احساس دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر 5 چیزیں گنائیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی 5 انگلیوں میں ایک ایک انگلی پر 5 چیزیں گنائی ہوں، یا ویسے ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں بیان کی ہوں،
لیکن یہ جو ہاتھ پکڑنے میں حکمت ہے وہ یہی ہے کہ جس کو آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کونسلنگ کر رہے ہیں، اس کو اپنائیت کا احساس دیں اور اچھے طریقے سے اس کو اپنے قریب لا کر حکمت کی باتیں انہیں سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو 5 باتیں بیان کی، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں سے بچو، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، منع فرما دی ہیں، ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی تسبیح کرتا ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں اتنے نوافل پڑھ لوں تو بڑا عبادت گزار بنوں گا۔ ٹھیک ہے، تسبیح، نوافل، عبادات، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان سب سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، کہ جیسے اب عبادت کے لیے جسم کو صاف کرتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، کپڑے صاف کرتے ہیں، پھر رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ان تسبیح، تحلیل، تحمید، ذکر و اذکار کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سب سے اہم کام بڑا عبادت گزار بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے والا بننے کے لیے یہ ہے کہ حرام چیزوں کو بچا جائے۔ حرام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حرام کو دیکھنا، حرام کو سننا، حرام کو کھانا اور حرام مال کمانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں رکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اصل امیری دل کی امیری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دل کی امیری اصل امیری ہے۔ دولت سے، مال سے، بینک بیلنس سے، لینڈ لارڈ ہو جانے سے امیری نہیں آتی۔ جس کا دل قناعت والا ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی ہے، وہ سب سے زیادہ آسودہ حال ہے، سب سے زیادہ آسانی میں ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، اور پریشانی کرنے سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کر لینے سے تجھے نصیب سے زیادہ نہیں مل جائے گا، اور قناعت کر لینے سے تیرے نصیب میں جو تجھے مل رہا ہے اس میں کچھ کم نہیں ہوگا، اس لیے رب کی رضا پر راضی رہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس نے خود تقسیم فرمائی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے درمیان معیشت کو تقسیم فرماتے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں، بلندیاں دی ہیں۔ تو اب اے آدمی یہ چاہے کہ میں ہر چیز مجھے مل جائے، یا ہر عہدہ مجھے مل جائے، یا ہر منصب مجھے مل جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس پر آدمی قناعت کرے اور اس میں محنت کرے اور حلال ذرائع کو اختیار کرے، رب سے دعا بھی کرے، لیکن پریشان نہ ہو، ہر حال میں شکر کرے، تو یہ قناعت ہے۔ اور اس سے انسان کئی پریشانیوں سے، جس کو آپ کہہ سکتے ٹینشن فری ہو سکتا ہے، اور یہ جو بے شمار بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، دماغی دباؤ، ذہنی دباؤ سے اور پریشانیاں لانے سے، اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن بن جائے گا۔ دیگر حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ ایمان اللہ اور آخرت پر رکھنے والے اگر ہو تو تم پھر اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو معاشرے کو جنت بنانے کے لیے اور سوسائٹی میں سکون اور امن و آشتی پیدا کرنے کے لیے
یہ بھی ایک بہترین اصول ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور پڑوسی برا بھی سلوک کرے تو جواباً اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، اس کے تحت حسن سلوک کیا جائے۔ چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بہترین اصول، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے، تم بہترین سلامتی دینے والے بن جاؤ گے۔ تو یہ جو نسخہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھائی ہو تو ہمیں چاہیے ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھائی کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برائی نہ ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی برائی نہ کریں۔ تو اس طرح ہم اگر لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں گے ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ تو بہرحال اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مجھے یہ بھلائی مل جائے اور دوسرے کو نہ ملے، تو یہ خود غرضی ہے اور یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کسی بھی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بہترین نسخہ دیا کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ اور آخری بات جو پانچویں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا کہ زیادہ کھلکھلا کے نہ ہنسا کرو، کیونکہ یہ ضحک جو ہے، جو قہقہے لگا کے کھلکھلا کے ہنسنا ہے، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارا مزاج اس دور میں زیادہ یہ غیر سنجیدگی والا ہوتا جا رہا ہے، ہم سنجیدہ کاموں کو بھی غیر سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، ہماری سوچ تھیٹر والی ہو گئی ہے، ہم ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور اپنے قہقہوں کے اندر نہ جانے کتنے دلوں کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا مال عزت اپنے قہقہوں کے ذریعے پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خاص کر جو گناہوں کے عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے قہقہے بھی بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں، لیکن جو ہنس ہنس کے گناہ کرتا ہے آخر اسے رو رو کے عذاب سہنا ہوگا۔ تو اس لیے قہقہوں سے بچیں، کیونکہ قہقہے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قہقہوں میں یعنی زیادہ ہنسنے میں مذاق میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے، جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہم اچھی بات کو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور اپنے ہنسی کے اندر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قہقہ لگانے سے، زیادہ کھلکھلا کے ہنسنے سے بچو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہنسنے سے جو بچنے کا کہا گیا ہے وہ غفلت کا ہنسنا ہے، وہ بہت زیادہ منہ کھول کے بڑی آواز سے ہنسنا ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل اپنے منہ پہ ایسی افسردگی طاری رکھے کہ دوسرے بندے کو ملے تو وہ بھی پریشان ہو جائے، نہیں، بلکہ دیگر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو چہرے پہ اگر آپ مسکراہٹ رکھتے ہیں، اسمائل پاس کرتے ہیں اس نیت سے کہ مجھ سے ملنے والا وہ اچھا میسج لے، تو یہ اچھی بات ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تبسم فرمانے کی عادت تھی کہ بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو تبسم اور با مقصد کسی بات پہ مسکرانا یہ تو درست ہے، لیکن غفلت کا جو ہمارا زندگی گزارنا ہے، غفلت میں دن بھر اور رات بھر قہقہوں میں گزار دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سنہری 5 اصول ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کے اور پھر زندگی کے بعد آخرت کی بھی کامیابی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نیک پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔